دعا برائے تنزیل نور امامت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ومن ساعة اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکرب واجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وقروب المومنین بحق اخیک الحسین یا ابل فاضل العباس علیہ السلام نزیلو کا ہے سو متجاہت رکابی وضیفو کا ہے سو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم وعدہ لا شریک بھی درود والی عبادت شریک ایمان والے انو بھی حکم ہے ایمان والے اہل بیت نبوت باواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد وآلہ ہر مریض مومن دی شفا مرحوم دی مغفرت ملت دے شہداء دے بلندی درجات اپنی اپنی قبولیت حاجات دی غرض نال غرض مند ہو کے باب الحوائج سمجھ کے اہل بیت نبوت درود سارے بھیجو اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم وساحل مخرجہم حضرت ولی اللہ سر بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم وارث پاک دی سلامتی اور ظہور پاک کی تاجیل دی خاطر بھی زبان معطر کرو تمام احباب صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد وآل محمد مالک اللہ عظمت آل نبی دا صدقہ عزت معاب سادات غیر سادات دا ذکر پاک کی تشریف لے آیا بانیان مجلس سے ازادہ تمام مداخانہ دے خطابات حقیر دے عجم و سخن عالی بارگاہ وچ قبول اور منظور ہمیشہ عرض کردہ امین ایسی عبادت ہے جو امیر ممکنات نے حکم دیتا ہے والی ولایت سرکار فرما رہے ہیں جڑا مومن اپنے بھائی واسطے آمین کہہ دے وہ اپنی دعا بھول بھی جائے تو پریشان نہ ہوئے اس دی دعا جانے میں علی مشکل کشا جانے مالک عطا کر دینا آمین کہہ دے ہو تو اپنی دعاواں دی ضرورت نہیں رہنی جو مریض نے مالک شفا کاملہ عطا فرما جو بے اولاد نے سخی باب الحوائج بادشاہ دا صدقہ حیاتی والے بیٹے عطا فرما جنہوں عطا کیتے ہم شکل پیمبر دا صدقہ زندگیاں دراز فرما جو عزادار فانی جہان چھڑ گئے مالک کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما بہت اچھی آمین آنکھوں پتہ لگے دل کتنی تڑپ خواہش حسرت ہے موت تو پہلے ہر ماتمی نو مالک اپنے گھر دا حج کربلا مولا دی زواری نصیب الہی آمین موت آ جائے مگر علی ولی اللہ پڑھن والے دا ہاتھ کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے وارث دے ہوندے بے وارث قوم دے وارث پاک دے ظہور پاک تاجیل فرما الہی آمین دعا دی قبولیت واسطے حکم معصوم ہے قبولیت کے پردے وہ پردہ نہیں ہٹتا جب تک دعا گو اپنی دعا دے بعد اہل بیت رسالت تے درود نہ بھیج دے قبولیت دی خاطر اول تو آخر با جماعت صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بزرگ عزیز دوستو اللہ دے پاک نبی دے ایک بہت پیارے صحابی جنہ دا نام ہے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری میں دی پوری مجلس ہی پاک نبی دے ایک با وفا صحابی دے حوالے نال پڑھن میرے بعد ممبر پاک تے پورے ملک بلکہ پوری دنیا میری ملت دی ایک پہچان اور ایک عظیم نام جناب بابا سید اقبال حسین شاہ صاحب نام دی طرح صاحب اقبال مالک نصیب فرمامن تے وقت چکے مجلس بارش موسم دی وجہ تو شروع ہی تاخیر نہ ہوئی تو میں مناسب وقت تھوڑا اور مجلس زیادہ پڑھ لوں صحابی رسول ہے نام ہے جابر حادثاتی مسلمان نہیں بڑی مہربانی میں بھائی جان حادثاتی مسلمان باو جی سرکار انہوں نے آکھدا جنہ دو وجہ تو کلمہ پڑھے
ایک او جنا علی بادشاہ دی تلوار دے خوف تو کلمہ پڑھیا، دوسرے او جنا پاک ملیکت العرب دے قرض معاف کرانا سے کلمہ پڑھیا۔ بڑی مہربانی، بہت تیزی۔ بادشاہ علی شیر خدا، پاک نبی دی فوج دے جرنیل، لا فتح اور کرار، یہ لقب ان بادشاہ دی شجاعت دی وجہ تو۔ علی امیر دے القاب شمار ہی نہیں ہوندے، یہ جڑے میں چند لقب گنے نے اے بادشاہ دی بہادری دی وجہ تو۔ مگر انج نہیں ہویا نبی دے جرنیل انتے نبی حکم دیتے لڑو، کسے بھی لشکر تے ون کے علی امیر المومنین میں تلوار نہیں چلا دیتی پورے لشکر دے سر کٹ دیو، نہیں، جس بھی کافر دے سر تے بادشاہ دی تلوار پہنچی، امیر ممکنات نال 3 گلاں کیتیاں، کیونکہ پوری تقریر میرے قبلہ کی تھی سرکار ابو طالب دی عزت ہے، ایک سطر میں بھی آکھ ہر کافر نو میدان ہے، علی امیر پہلے آکے میں مار دے سا نہیں تے کلمہ پڑھ، اور جتنے 1000 بندے علی بادشاہ نے مارے نے، علم دی ٹیک چھڑ دے میرے بھائی، ٹیک واسطے نہیں زیارت واسطے، توجہ میرے حل رکھنا، ادھر پیچھے آ جاؤ، بابا جی نو کھلا بیٹھن دے پچھلے دی زیارت، مہربانی کرو، ایک صلوات سارے پڑھو، محمد وآل محمد واجل فرجہم وشاہل مخرجہم۔ کسی نو بلا وجہ ماریا نہیں، پہلے آکھے کلمہ پڑھ، آج تک عرب دی فطرت اچ ہے، بابا جی عربی تانا دین تو نہیں ٹل دے، چاہے کیسے حالات موت سرتے ہوئے، وہ تانا دین تو باز نہیں آندے۔ مثلا پرائمری جماعت دے نصاب اچ مسلمانہ دے خلیفہ دوم دے قبول اسلام دا واقعہ اسلامیات اچ لکھے ہوئے، 5ویں جماعت دی اسلامیات اج بھی لکھے ہوئے کہ او تلوار لے کے شدید غصے چ وہ جا رہے ہیں اپنے گھر تے کوئی کرب آ گیا کہ کدھر چلے ہو، اور جڑا نبوت دا دعویٰ کیتی بیٹھے نا عبداللہ دا پتر، انہوں نے قتل کرن چلے۔ مشکل ترین حالات ہیں، بندے دے ہاتھ وچ ہتھیار بھی ہے تو وہ اپنی نیت ظاہر پہ کر دے میں قتل دا ارادہ لے کے جا رہے ہیں، اس حالات یہ چھیڑنا ہے۔ ایتھے بندے دے اسے فرید کلونی بندے دے ہاتھ گن ہوئے میاں جی، تو اس کو پوچھو کدھر تے آ کے میں فلاں بندے نو فائر کرن چلے ہاں، میں نو بندہ بھی کھاؤ جڑا انہوں اگے کھڑا ہو کے تانا دے وے، فوراں راہ چھڑ سی، میں چھڑیا تے اگلے بچ جانے میری آ جانی ہے۔ عرب نہیں ٹلے اوسا کہ نبی دے قتل واسطے بعد جائیں، پہلے گھر پتہ کر تیری بہن اسے نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ شاباش شاباش شاباش، تھوڑا اور بڑی تیزی نال میں نتیجہ دے ماں، عرب موت سرتے بھی ہوئے، تانا دین تو نہیں ٹل دے، علی امیر ہر کافر دی گردن تے تلوار رکھ کے آکھے کلمہ پڑھ، جس انکار کیتا ہے انہوں قتل کیتا ہے، کم از کم 10,000 اللہ تے نبی دا منکر علی بادشاہ میدان جو مارے آئے تھے، ہر کسی نو آکھے کلمہ پڑھ۔ اگر علی دے بابے کلمہ نہ پڑھے ہوندہ، عرب دا کوئی ایک کافر تے تانا دیندہ یا علی تو آڈے بابے پڑھے یا نہیں، میرے تو کیوں پڑھیں دے ہو؟ بڑی مہربانی، ہاتھ سلامت ہو، کمینے دا محتاج نہ جیو یا علی علیہ۔ میں بسم اللہ کر یا علی علیہ السلام۔ گلاں تین ہر بندے نو جنوں علی قتل کیتا، اللہ دے دشمن نال 3 گلاں کی تھی۔ پہلی گل کلمہ پڑھ، جس آگے نے کلمہ نہیں پڑھنا انہوں آکھیا پھر کانڈ کر کے دوڑ جا، جیڑا سامنے ہے اس نال علی لڑن، جنہیں بابا جی کانڈ کی تھی انہوں علی کچھ نہیں آکھیا۔ ایک بندے آکھیا نبی دی فوج دے جرنیل ہو یا علی، عرب دے بہت بڑے جنگجو ہوتے، تواڈے گھوڑے دی رفتار بڑی سست ہے، اسپتاویہ ویکھن دی بڑا کمزور ہے، تے چلدا ہی بڑا خرامہ خرامہ، کوئی تیز دوڑن والا گھوڑا رکھو۔ میرے بادشاہ فرمایا تیز سواری ہو رکھے جنہیں آپ بھجنا ہوئے یا بھجدے دے پیچھے جانا ہوئے۔ میں بہت تیزی نال وہ ڈھیر ساری مجلس تھوڑے وقت ہی پڑھن لگا۔ دوجی گل علی کہ کانڈ کر، جنہیں کانڈ نہیں کیتی۔ تیسرا میرے تے حملہ کر، پہلے حملہ بھی نہیں کیتا، جدوں اگلے حملہ کیتا ہے دفاع کر کے پھر علی مارے، یعنی آخری دم تک موقع دیتا ہے متا بندے دا بچہ بن جاوے۔ ایک جنگ چلو میں بات کیتی جاواں، ایک جنگ علی امیر المومنین کافر دی گردن تے تلوار رکھ کے آکھیا کلمہ پڑھ،
اسا کیا نہیں پڑھنا. علی آ کے کلمہ نہیں پڑھتا دوڑ جا. اسا کیا نہیں دوڑنا. سرکار فرمایا پھر حملہ کر. اسا کہ یا علی حملہ کیویں کراں؟ تواڈے حملے دے دوران میری تلوار ٹوٹ گئی. اگر میں پہلے حملہ کرنا ہے اپنی تلوار دیو. لاہور میں نویں شیعہ چ نہیں پیا پڑھدا بابا جی دی دعا نال تیزی نال گل پہ مکہنا او دا سوال مکا تے علی آکھیا لے تلوار. اب تلوار آ گئی دشمن دے ہاتھ تے علی دے ہاتھ خالی ہو گئے. دشمن دے ہاتھ ہتھیار آ گیا. ہائی کافر ہائی دشمن آیا لڑن آئی ہائی بندے دا بچہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا دے یا علی اے جنگ دے اصولاں دی خلاف ورزی نہیں. یا علی تو اپنے ہاتھ خالی کر لے میں لڑن آیا اپنا ہتھیار میں دے دیتا. یا علی تیرے کیا کہنے؟ علی مسکرا گیا دن جنگ دے اصول تواڈے حسین کریمی دے اصول میں علی خود بنائے ہوئے. میں تاریخ وچ نہیں لکھویندا کوئی دشمن ہی آ کے میں سوال کیتا علی عطا نہ کیتا. بہت جیو بھائی میں بسم اللہ کرا. بڑی مہربانی. بڑی مہربانی. وہ پھر جس حملہ کیتا اس نو علی ماریا نہیں تے نہیں ماریا. تے جنہ کلمہ پڑھیا نا تلوار اتھے ہوئے علی دی تے علی آکھن کلمہ پڑھ دلوں باویں نبی نو منسی نہ منسی. دعا کہ جی کلمہ پڑھ دیں ایک دفعہ زندگی تے بچاؤ. یا میں اپنی ٹھیٹ پنجابی چاکھاں بھئی انہاں ایک دوجے نال صلاح کیتی بھئی یہ تلوار آ گئی نا گردن تے علی آکھیا کلمہ پڑھو تو پھر اساں کیڑا دلوں نبی نو رسول من لینا ہے اتھے کلمہ پڑھ لواں گے. دوسری قسم حادثاتی مسلمانہ دی پاک حسنین دی پاک نانی دا اعلان میرے سردار دے نام دا کلمہ پڑھو قرض معاف. لاہور اتنا جی آج اعلان ہو جائے بھئی جیڑا بندہ بینک چاہ کے لکھ دے وے نا ایک تحریر دے وے بھئی موجودہ گورنمنٹ بہت اچھی ہے میں نے پسند ہے او دا بینک دا قرضہ معاف ہے. وہ مل دا مالک ہے وہ زمیندار جس وجہ تو زیور رکھ کے اس قرضہ 50,000 لے 50 لاکھ لے 50 کروڑ لے وہ آوے صرف حکومت دی حمایت لکھ دے وے تو وہ دا قرضہ معاف ہے. بینک دا ٹائم 9 بجے ہونا ہے. میاں نسیم قطار لگی ہوئی ہونی ہے 7 بجے تے پھر نال والے نو جگہ جگہ کے دسن گے آ چلیے دلوں عمران خان چنگا لگے نہ لگے قرضہ تے پچائیے. جن سمجھ آئے ہو بندہ جن سمجھ آئے ہو بندہ وہ پھر ایک دوجے نو آدھے جس جس قرضہ دینا جاؤ دلوں نبی نو نبی منیے نہ منیے قرضہ تے معاف کراویے. اور یہی وجہ جنہ قرضے دی معافی یا تلوار دے ڈر تو یا علی علیہ السلام کلمہ پڑھیا دلوں نبی نو ختم المرسلین تسلیم نہیں کیتا انہاں نبی دی آل نال وفا نہیں کی. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری دے بابے عبداللہ انصاری ادو نبی دا کلمہ پڑھ لیا جدو محمد اجم مکے چھپ کے تبلیغ کر دے ہم معرفت رسول رکھ کے اور پھر خود نہیں پڑھیا بیٹے نو پڑھایا. یہی وجہ نبی دے بعد نبی دی آل نال وفا کرن والا پاک رسول دے بعد نبی دے 5 نائب معصوم اماماں دی زیارت کرن والا ماں حسین دی ہاتھ کدی چکا نہ ہومن دے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری. روایتاں جتنیاں بابا جی دا بڑا وسیع مطالعہ ہے روایات جتنیاں پڑھ سونا اگر تسا 100 روایت تاریخ دی کتب وچ آل نبی دی شان دی پڑھو 99 دا راوی جابر ہوسی جتھے عزت آل نبی دی راوی. اور سب تو بڑی مثال ہے اے روایت اے بات نبی دی حویلی دے اندر دی عزت پاک سیدہ دی حدیث قصہ ہے دی بادشاہ نزول آیت تطہیر. اس حدیث دی روح نال اللہ پاک سیدہ دی چادر لگے ہوئے پیونداں تے آیت تطہیر دے حرف نازل کیتن. آپ سمجھ سکو تبات نبی دی حویلی دی عزت نبی دی 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 آیت تطہیر والی نازل ہوئی راوی دا نام ہے جابر. حضرت امام حسین علیہ السلام دی مرکز اطہر دا پہلا زوار پیدل میری خوش نصیبی ممبر تے میرے نال تشریف فرمائے سفر معراج تے پیدل نجف اشرف تو کربلا بابا جی مشی کی تینہ دی قیادت چسا بھی کی تھی. یہ پیدل سفر بھی جابر دی سنت بڑی مہربانی. اور وقت دے امام بھی موجود ہیں امام علی زین العابدین
پاک نبی دیاں نواسیاں بھی موجود ہیں تے اللہ پہلا زوار جابر نو بنایا ہے. یہ مسئلہ تے مت کل کوئی زوارہ نو آکھے بدعت ہے تو پھر زوار آکھے چاک پاک کے جواب دے بدعت ہوندی تو پہلا زوار صحابی رسول نہ ہوندا. قبر حسین علیہ السلام دا پہلا خادم پہلا نوکر حضرت جابر کچھ عرصہ کربلا قیام کر کے جابر مدینے آ گئے. پھر قبر رسول نال باندھے ہیں تے کم صرف دو کر دے ہیں. ادیاں نسلان مدینے دے رہن والیاں مگر نبی دے دفن دے بعد ایک دفعہ مدینے چھڑ گیا. میرے بعد بابا جی اس موضوع نو جتنا سونا ہے پڑھ دن کوئی نہیں پڑھدا. انہاں پڑھنی رسول دی دی شہادت. اگر ذہن تیار کرو تو جابر مدینہ ادوں چھڑیا جدو نبی دی قبر دے سامنے لوگاں رسول دی دین نو ماریا. پھر کربلا دے بعد میں بسم اللہ کر میرا حصہ ہی ہو گیا. سردار اور نوکر دا فرق ویسے میرے ہر لحاظ نال محسن بڑے بابا جی مناسب وقت ہے چونکہ دیر بڑی ہوگی مجلس دے اختتام دے وقت بھی بات اگے نکل گئی میں بٹھاونا نہیں چاہ رہا. جابر آ گیا بھائی جان کربلا دے بعد قبر رسول تے یہ جتنی ہائے کر لی مجلس ہو گئی. دو کم کردائی ایک اللہ دی نماز ایک مظلوم کربلا دی آزاداری. چونکہ خون رونا لے تو کربلا سونا جائی نا پھر قبر رسول تے بہ کے دسدائی کیویں لٹیا نے تیرے پتر دا گھر. ایک دن دوپہر دا ویلا ہے پاک نبی دی قبر ہے اتے جابر دا ہتھ ہے. سورج نو زوال کردہ دیکھیا تے وقت پہچانیا وہی وقت نہیں جداں بھجدے گھوڑے تو اوکھا لتھا. یہ وین کر کے تساں ہائے کیتی کافی ہے. 70 مشکل ہے جدہ میں نتیجہ پڑھنے وین میں میاں جی صرف ایک کرنے بھائی ظفر وین کر کے جابر غور کیتا ہے بڑی دیر تو نبی قبر اچ رو رہے. اللہ دا رسول گل اوکھی آئی نا تھوڑے پتر دا اوکھا لانا میں آج دے بعد تھوڑی قبر تے گل نہ کر سا. نبی فرمایا حسین تو صرف سنے ہیں جو اوکھا لتھا ہے میں نبیاں دی قطار اچ بھجدے گھوڑے تو اوکھا لاندا ڈٹھا ہے. میں بسم اللہ کرا میں پتر دے اوکھے لان نو تے اللہ دی عدالت چی روساں. میں ہن کسے اور گل نو رو رہا. ماما بہنا بیٹیاں خاموشی میں غریباں دے دکھ پڑھ رہا. آلیہ دی چادر دا صدقہ تواڈا پردہ سلامت ہوئے. میں دوران فضائل منت نہیں کیتی ہن منت کرنا 2 منٹ دی خاموشی. میں بالکل تیزی نال نتیجہ پڑھدا انتظار نہیں کریندا. میں ویکھے کتنا اوکھا لتھا ہے. اس وقت میرے رون دی وجہ ہے میری قبر چھڑ مدینے دے رستے تے جا. ایک بندہ مدینے آنا چاہتا ہے او دا دل ہے میری قبر تے آسی تے میں او دا مدینے چ قدم برداشت نہیں کردا. جلدی جا او دا رستہ روک. قبر نالو اٹھ کے بڑھڑے صحابی سوال کیتا ہے اللہ دا رسول رحمت کلو قاتلہ نو معافی دیتی جنا وطن چھڑایا انہاں نے پناہ دیتی پتھر مارن والے نو دعا کیتی تسا کسے نو کچھ نہیں آکھیا. ایک کون مجرم ہے جدا شہری داخلہ پسند نہ کریں دے پہلے تو آخری ادادار تائیں ہائے نال عبادت ہو جائے گی. اگر بات اتھو تک پہنچ گئی نبی یا دن کیویں آمن دے ماں اے او بغیرت ہے جے میرے کٹھے ہوئے پتر دے ہاتھ قلم کیتا ہے. اللہ اکبر تھوڑا بھلا ہو جائے جی. میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کر. مالک ہاتھ کسے کم ظرف اگے نیواں نہ ہون دین. بسم اللہ کریے. ایسے دا نام ہے مجلس آخر تک سارے شامل ہو وہ ادھا نام ہے مجلس. اب 2 روایتن بابا جی مقتل مکرم سوگنامہ آل محمد. ایک لکھے جابر پیدل گیا ایک لکھے خچر تے سوار ہو کے تیزی نال دخیل مدینہ تے جابر پہنچن قریب آئی. نبی ٹردیاں نشانیاں دسیاں او دے جلے ہوئے بالو سن او دیاں پھٹیاں ہوئی اکھوں سن او دی مکروہ جلدو سی او دے مجذوب اور مفلوج ہاتھوں سن ترٹے ہوئے ہاتھوں سن. انہوں نہ آمن دے میں
نبی دیاں دسیاں نشانیاں تو بندہ پہچان کے دور تو جابر آکھے رک جاویں، والی مدینہ دا حکم ہے تو مدینے چ قدم نہیں رکھنا. یہ بندہ رک گیا، کنڈ کر کے ٹر پیا. جابر اپنے آپ نو آدھے میں جو زندگی بھر غریب نو رونا ہے تے نبی دسیا ہے اے کٹھے انو ماردا رہیا ہے. میں پوچھاں تے صحیح اس کیڑا ظلم کیتا ہے جڑا نبی نو قبر چین نہیں لون دیندا. اتھوں ہی صد مارے اس میں صحابی رسولاں میرا حکم ہی رک جا. ٹردا ہوا بندہ رکیا، جابر کول آ گئے، چہرہ ویکھیا دن دس کون ہے، کربلا کن گئے ہیں، کیڑا ظلم کیتا ہے جو نبی قبر وچ برداشت نہیں کردے. اتنے جوان بیٹھے ہو، 2 منٹ بعد بچیاں نوں سمجھ آ جانی میں پڑھن کی لگا. یادا میرا نام ہے بریدہ بن ویل. جابر میں تن پہچان لیا، من محمد دی دی بد دعا ہے، میں پہچان دے قابل نہیں. مالک حیاتی علامات میں بیٹا دینے کروڑ دفعہ بسم اللہ کرا. میں مضافات مدینہ چ رہنا، میرا نام بریدہ ہے. تو بریدہ ہے، تو کربلا کی میں ظلم کیتا ہے. آدھے جانتا ہے نا میں اٹھا دا ساربان ہاں، اس وجہ تو میں جمال سا دین دین. ملک جی شام دا ویلا ویکھ کے تے روندے آزاداراں دی اکھاں ویکھ کے میں چاہ رہے سے ویلے دی گل کراں. اس رات دی گل کراں جڑی غازی دے بعد علی دیاں دیاں بڑی اوکھی گزاری، جنہوں سیدزادہ عرف عام شام غریباں سدن. اور میں پھر پیارز کردہ مصائب دنیا چ بابا جی دی پہچان ہے، انہاں تو دعا لواں ایک ستر رکھاں جڑا لفظ شام غریباں سن کے نسیم بھائی ہائے نہ کرے، انہوں میرا دل اج شام غریباں وکھا کے جاواں. اج دے بعد کوئی 1 منٹ پڑے ذاکر تے لفظ شام غریباں آکھے پھر آزادار دی ہائے ضرور نکلے. جڑا تواڈے ال غلط ہاتھ چاوے او شمر دی اولاد اے آئیاں لتھے برکے نو رومن. شام غریباں ویکھنا چاہندے ہو تسی مرد سارے ٹر جاؤ، ایہی حویلی ہوئے او دروازہ بند ہوئے اندر صرف عورتوں میں تے گلی تے کوئی اعلان کرے انہاں نو چھڑانا لا کوئی نہیں لوٹ لاؤ. پھر تن سمجھ آئے گی غازی دے بعد علی دیاں دیاں دی کربلا علی شام کے اللہ مان اللہ مان. آفرین مرحبا آفرین مرحبا اجرکم من السیدہ. میں جتنا وقت بابا جی تو اجازت لئی آئی وہ پورا ہو گیا. بابا جی کو وین دی اجازت 5 تو 7 منٹ مزید تے میں سلام کر جاواں. مجلس میرے سے دی ہوگی تو اڈی مدد نال میرے بھی آنسو آ گئے. شام غریباں دی 71 ہے جے سمجھ سکو تو میں سدن جمال میں ہائی مکروز. میرے کول جتنے اٹھن میں رجب دے مہینے چ ماہ رجب ہے نا، میں رجب دے مہینے 27 تاریخ نو گیا مدینے. میرا دل لائی اٹھ فروخت کراں قرض ختم کراں. ادھے پورا دن مدینے دے بازار وچ میں خریدار نہیں ملے. ادھے مایوس ہو کے مسجد نبوی گیا، میں ویکھیا 27 دی دیگر تے حسین نانے دی قبر تے کلے بیٹھے روندے ہیں. صدقے ہو جاواں میں تنہا روندیاں ویکھ کے سلام کیتا ہے. میں نے حسین اشارے نال روکیا ہے. میں رکیا، میں نے فرمایا نے تو اٹھ فروخت کرنا ہے، جتنی قیمت تیرے ذہن چے او میں دینا، میں تیرے اٹھاں دا خریدار ہاں. ادھے میں مطمئن ہو گیا، کل اٹھ لیا میں اپنی قیمت لے جا میں. ادھے میں 2 قدم چاہیں تے میں نے پھر بلایا نے. اے تا ہے تیرے قرض دی ادائیگی. ہونے نہ 2 قدم سوچی ہی نہ جو قرض ادا ہو ویسی میری میرے بچیاں دی روزی کتھوں آسی. میں نے حسین آدم جڑا کریم مندہ ہوئے انہاں میری گل ہے. میں حسینہ میں لجپالا میں کل اتھو ٹور جانے. میں پتہ نہیں کتنے عرصے دا مسلسل مسافرہ تو انہاں اٹھاں دا ساربان بن کے آ جا. میں جتنا عرصہ سفر کرسا میں تن اتنی اجرت دے ساں تیری نسلوں دی غربت کو ویسے. آدھے میں مطمئن تے خوش ہو گیا، قرض بھی اتر گیا، روزی دا انتظام بھی ہو گیا. آدھے اگلے دن میں اپنے اٹھاں دی قطار لے کے پہنچے ہاں. 28 رجب آئی تے ڈھلی ہوئی دیگر آئی. میرے آلے اٹھاں تے رکھایا نے سفر دا سامان تے علی بادشاہ دے علی پتر عباس میں نہ کیا کہ ٹرنا تو نہ لے مگر ساڑھے قافلے تو کچھ میل اگے.
فی الحال ساڈی منزل مکہ، جتھے روکنا ہویا میں گھوڑا بھجا کے روک لے سا، میں علی دا پتر ہاں، مگر تو ٹرنا اگے۔ آدھے میں وجہ پوچھی، جیڑا ادب تے عقیدہ سمجھ کے رو سکے، آدھے سر جھکا کر کے علی دے پتر فرمایا اس وجہ تو پہ آکھدا جو اٹھاں تین علی دیاں دیاں سوار، تے میں برداشت نہیں کردا اس اٹھتے ہی کسے پرائے دی نگاہ پوے جس سے اکبر دی ماں سفر کرنا ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، آفرین مرحبا اجرکم اللہ۔ آدھے مدینے روانہ ہوئے، میں سفری نال مکے قیام رہا، میں موجود رہا۔ آگے مکرم لکھیا ہے، بندہ روایت کرے دے جدو حج مکہ ایک دفعہ میں سوچیا میں ٹر جاواں، پھر میں آکھیا نہیں اجے پتہ نہیں کتنا سفر ہے، اجرت ود ویسی میں نال ٹراں۔ آدھے ہر رستہ روکیا میں نال، 2 محرم کربلا پہنچے میں نال۔ یہ آدھے 6 محرم آئی، دوپہر دا وقت آئی، رسول دے پتر حکم دیتا ہے اتھو خیمے پٹ لو، اے کربلا تے لشکر دی حد تو پرے دریا تے خیمے لا لو، جو کل تو میرے تے پانی باندھو سی، تے میں نہیں چاہتا میری وجہ تو کسے دے حیوان تسے رہ جا میں۔ یادے خیمے میرے سمیت کچھ لوگاں پٹ کے حد تو باہر لا لے۔ یادے 7 8 9 گزری، 9 محرم دی دیگر شریفان دے خیمے اچ بچے اتنے تسیان جو 2 میل تائیں رومن دی آواز سنی دی آئی۔ آدھے چڑھ پئی ہائے کرنا بھائی جان، میں اگے منت نہیں کی تھی، اگلے لفظ تے بالاخص جڑے سیدان دے مکانی بیٹھے ہو ہائے کر کے مکان دینا۔ چڑھ پئی بہن برا دی کٹھیا آخری رات، جنگل چ مسافر بہن برا دی مشترکہ اللہ تو منگ کے امت نو دتی ہوئی رات۔ آدھے رات شروع ہوئی تے ہر پاسے اعلانن کل صبح نبی دا پتر مرنے۔ آدھے رات دا کوئی وقت آئی، میں بستر تے لیٹے ہوئے آئی تے میں سوچ دا پی آئی اے تے کل شہید ہو ویسن، کیڑا سونا وین کی تائی جند مانے، اے تے کل مارے ویسن 6 مہینے اجرت کون دے سی۔ آدھے اسے سوچ چم یا میرے خیمے دے دروازے تے حسین دی آواز آئی جمال۔ آدھے میں بستر چھوڑ کے پردہ ہٹایا، سلام کر کے اندر لے آیا، میں نے فرمایا نے ذرا چراغ روشن کر۔ آدھے میں خیمے چراغ روشن کیتا ہے، نبی دے پتر پیشانی تو امامہ ہٹایا، امامت دے نور نال میرے خیمے چ روشنی ہوئی۔ ایک تھیلی میرے الوداع کے فرمایا اے ہے بہت سارے طلائی دیناراں دی تھیلی، اے ہے تیری 6 مہینے دی اجرت، جڑے اٹھ فروخت کیتے نہیں انہاں چو ایک اٹھ میں تن عطا کیتا، وہ اٹھ لے لے، اے اشرفیہ لے لے، کل 10 محرم دا دن ابرن تو پہلے ٹر جا، تے پیشی ہون تو پہلے کربلا تو اتنا دوروں میں نہ میری غربت دا ہوکا سنے۔ بھلا ہوئے تو لاہور تو مسائب سننا جو آندہ ہے، میں بسم اللہ کرا، میں کچھ آزاداران دا انتظار پہ کرنا، انہاں دی توجہ کربلا ذہن پہنچے تھے، میں ایک وین کرا بہت جلدی میں ممبر دین لگا دین، کل میری غربت دا ہوکا نہ سنے، میری ڈری ہوئی دھی دے وین نہ سنے۔ بس اتنی گل کر کے 2 قدم چاہ کے مک گئی تمہید، آخری 2 اشارے مصائب دے۔ آدھے 2 قدم چاہ کے حسین رک کے میں نے آکھیا میرے لباس وچ کوئی شے پسند آئی تے مانگ، میں حسین تن لہا دے ماں دے 2 چیزاں، شاباش شاباش شاباش، تھوڑی سمجھ نو سلام۔ آدھے 2 چیزاں میں نے بڑیاں پسند آن، ایک دائیں ہاتھ دی انگوٹھی، ایک غریب دا کمر بند، تے انہاں 2 چیزاں نال حسین نو بڑا پیار آئی، انگوٹھی تحفہ علی اصغر دے نانے دا، کمر بند بھجوایا زین العابدین دے نانے شاہ ایران، جدے وچ او قیمتی موتیان جنال عرب برباد ہو کے آباد ہو سکتا، یاد ہے قیمتی بھی بہوان پیارے ہی بہوان، میں نے پسند ہی بڑے ان۔ حسین فرمایا مانگ لے، میں شرمندہ ہو گیا، میں مانگ نہ سکیا، میں آکے کچھ نہیں چاہیدہ، جو تساں دے دیتا ہے کافی ہے۔ آدھے ٹردے ہوئے دروازہ خیمہ چ رک کے پچھا مڑ کے میں نے فرمایا نے پھر ہون منگیا نہیں تے کل میریاں بہناں نہ رواں میں، ہن سوال نے یا کیتا کل میری زخمی ماں دے جنگل چ وین بلند نہ کراویں۔ آدھے من گل دی سمجھ نہ آئی، حسین ٹر گئے، میں سوں گیا، فجر دا ویلا آئی، حسین دے سونے پتر اذان آکھی تے جنگ شروع ہو گئی۔ آدھے جنگ چھڑی، میں خیمہ پٹ کے اٹھتے رکھیا، میں سفر شروع کیتا،
آدھے کچھ فاصلہ طے کر کے ذہن وچ خیال آیا حسین دسیا نہیں جو کل میں ماریا جامنا ہے، ماریا تے جامنا نے میں زندگی وچ منگ نہیں سکیا، میرا دل ہے جدا نبی دا پتر قتل ہو گیا میں انگوٹھی لہا لیسا، میں کمر بندی لہا لیسا، دے کہ جھاڑی نال اٹھ بن کے میں واپس دوڑنا شروع کیتا، شیعہ تے ہائے واجب آدھے دن 10 محرم دا ابھرے ہویا جدا میں ٹبا لتھا 9 لاکھ دی فوج حسین دا پتر مار کے جشن پئی مرے دی آئی، واہ بھائی واہ، ہر پاسے اعلان پہ ہوندے ہیں علی اکبر لے گیا، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، حق ان بندہ جو ہون آئے کیتی نے آدھے میں سمجھئے ایڈا جو پتر پیارا اکبر لتھے تے حسین مک گئے، حسین یہ آدھے میں عجیب توکل ڈٹھی ہے، انج ہاتھ رکھ کے عرشل ویک کے کلے آدھے میرا اللہ دین بچی تے ایڈے سونے نو میں روسا ہی نہیں، یاد ہے میں توکل ویکھی میں خوف زدہ ہو گیا، میں دوڑیا دریا دے کنارے تے کلا خیمہ 200 سپاہی ایک خیمے دے پہرے دار، آدھے میں ایک سپاہی تو پوچھے ایک خیمہ کس دے، بابا جی سیدن مجلس میں بھی چھوٹ کے بہ گیا، آدھے گال سچی آئی جڑا پہلا بار دن دا گرمی دا بہانہ کر کے خیمے چوبائے بنائی آتا، جب بازو کٹا کے علی دیاں دیاں دا مان لفظ بعد شراب چاہ کے نچدا ہویا باہر آیا کہ فوج وعدے گھبراؤ نہیں ہون جنگ جلدی موک ویسی، آدھے بس گال سچی آئی کچھ دیر حسین تلوار چاہ کے دسیا جو میں علی دا پتر وقت ماں دا حکم مان کے بھج دے گھوڑے تم پیشانی دے باہر لے بیٹھا، یادے میں حسین نو لکھا نہیں تھا، میں دوبارہ میدان جایا، میں بیٹا رہا 8 قاتل ناکام بلے، میں ٹبے تجاری نال چھوکتے بیٹا رہا، کوئی معافی دو ایک صدر رکھی ہو، منو آن کتاب دا پنجابی ترجمہ کے دے، ایک امیدہ کے نامے قاتل تھی دے میں دیا حسین دی ظلفت ہاتھ میں صدقے ہو میں 13 ضربانال مسافر کا سار کلام دیتا، آدھے میں چھوٹ کے لیتا رہا بس سار کلام کر کے سایا غریب دی گردن جو خون دا ہی قطرہ زمین دے بیٹھا تے 4 کام شروع ہو گئے، ایک کام پہلے خون دی بارش، پھر زمین عزت اللہ، پھر سیاہ رنگ دی نواری، آدھے اسے لے میں مطمئن ہو گیا جو لائی سوکی روٹی سی جنہ میں بیٹھتا دی فاوت شریفوں کا گھر اٹھنا شروع کی ہے، آدھے فاوت فہمیں لٹن لگ گئی، میں لاشالے پاسے دوڑے آمتا میرے تو پہلے کوئی لٹ لوے، آدھے میں ٹیپا لکھا جنہوں مریدہ ڈٹھائی ہو ایک لائی جگہ لٹن ہے آنا ہو حسے اجبت سیوا، مرحبا 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 جرکم اللہ مرحبا جرکم من السیدہ، الحمدللہ رب العالمین سونی بیٹھے کھلوتے دی عبادت ہو گئی، آدھے جگہ میں لٹن گیا غریب نہ حسین تقسیم آئی ہوتے پتھر گھڑے آئی، بے حیات ہے میں پتھر ہٹائے غریب دا ہاتھ پر عمل کی گئے، آدھے انگوٹھی موجود آئی میں انگوٹھی لہانے لگا انگوٹھی بند ہو گئی ہے، اب میں کوشش کر دریا انگوٹھی کھول کے انگوٹھی لہاوا، آدھے جگہ انگوٹھی نہیں کھلی میں غریب دا ہاتھ ایک پتھر دے رکھیا ہے، میں نے بھی جو خنجر کڑے جنا لکھا دیا لگے لگا دے رہا ہے، آدھے میں گزری اللہ ہے بھین شام دائی، اللہ آخری مرحبا، بڑا حسنہ بڑا نہیں بڑا جینے نہ کرا نہ کرا، آدھے شام کئی بہنہ پوچھیاں گئی اندھیرہ ملنا ہی ہوں گی اچھار کیوں ہے، آدھے انگوٹھی میں جیب رکھی غریب دے کمر باندھے تو میں ہاتھ پایا، آدھے میں کمر باندھ رہا ہوں لگا میری کلائیت مسافر دا ہاتھ آیا، تے کٹے گالی تو آواز آئی میں نے راتی آگے آئی مانگ لے،
تیرا دیا دریا مانگنے اس نے بگیا نہیں ہوں میری لاش کیوں ڈھونڈنا ہے آدھے بڑی دیر میں ہاتھ چھوڑے دریا معافی دیونا پیر اقبال شاہ کی معافی دیونا آخری منٹ میری نوکری رہا آدھے کلائی چھوڑے دریا جدن ہاتھ نہیں چھٹا میں مقتل ہاتھ ماری ہے میرے ہاتھ ہے جب ٹوٹی ہوئی تلوار کا ٹکڑا آیا ہے آدھے اس تلوار نال میں غریب کا ایک ہاتھ کٹیا ہے ہاتھ کمر بن لہان لگنا دوجا ہاتھ کلائی اچھا ہے آدھے جدن دوجا ہاتھ کٹیا ہے ٹکے نالما آدھی آئی ہاتھ باج پونی میں چکیا بھی گئے تشریف رکھیں دعوت ذکر دے رہا ملک پاکستان کی نابر شخصیت فخر سادات بابا سید اقبال سے شاہ صاحب بنجار ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے اب آپ سے گزارش ہے کہ مجلس اعزاز کی جو بانیان ہیں ان کے مرحومین اور ہمارے ایک دوست لیاقت صاحب وہ دنیا سے چلے گئے اور آپ سب کے جو مرحومین ہیں جو ان تمام کے لیے سورۃ الحمد للہ